کون سے ایسے امور ہیں کہ جو انسان کی مدد کرتے ہوں جس سے انسان کی توبہ پکی رہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، جو انسان صغیرہ گناہ کو بار بار کرتا ہے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ بھی اگر انسان سے ہو گیا ہے، سچی توبہ کر لے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کون سے ایسے امور ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے کہ انسان کی توبہ پختہ رہے؟ سب سے پہلا کام الاخلاص والاحتساب۔ انسان اگر گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو اجر کی بھی امید رکھے اور نعم البدل کی بھی امید رکھے کہ اگر اس کو یہ گناہ بے لذت اچھا لگا، اس کو چھوڑے گا تو اللہ رب العزت اسے ایسی لذتوں سے نوازیں گے کہ وہ ان لذتوں کو کبھی یاد بھی نہیں کرے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ 20 روپے کی چوری اگر انسان کی عادت ہے، وہ چھوڑ کے دیکھے، اللہ رب العزت اسے 20,000 کا مستحق بنا دے۔ دوسرا کام جس سے انسان اپنی توبہ کو پختہ کر سکتا ہے، محاولۃ للاعمال الصالحہ۔ گناہ ہو گیا ہے، برائی ہوگی ہے تو فوراً نیکی کی طرف قدم اٹھائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جہاں بھی تم ہو جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر کمی کوتاہی ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے، فوراً نیکی کر لو، وہ گناہ مٹ جائے گا۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس سے تمہارے قیامت کے دن اعمال نامے میں سب سے بھاری نیکی آئے گی تو وہ اخلاق ہوگا۔ تیسرا کام جس سے انسان اپنی توبہ کو پختہ کر سکتا ہے، یہ انسان کو شعور ہونا چاہیے کہ میں نے بہت اچھا کیا، میں نے توبہ کر لی، کسی وقت بھی اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، مطیع ہو جاؤ اسی کے لیے۔ پھر یاد رکھنا، جب اللہ کی آزمائش اور پکڑ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت جب کسی کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر عبرت بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا کام جس سے انسان کی توبہ پختہ ہو سکتی ہے، استشعار سعت رحمت اللہ۔ اس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ بہت ہیں، توبہ تو کر لی ہے، شاید قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا شعور اس کو ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں، جو برائی کر بیٹھے، یہ اپنی جان پہ ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے رب سے معافی طلب کر لے، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے مالک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق، اور اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں، هل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے دعا کرنے والا، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان امور کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم سے خطائیں اور لغزشیں ہوتی ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری کمی اور کوتاہیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اور کل قیامت کو اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔